100 اونٹ بچا کر قربانی کی قربانی پڑتی ہے، حضرت عبداللہ بچاتے 100 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر کہ جب حضور علیہ السلام حجۃ الوداع تشریف لے گئے تو حجۃ الوداع کے اندر جو آپ نے خطبہ فرمایا، اس خطبے میں آپ نے ایک قانون جاری فرما دیا کہ ایک آدمی کے بدل میں دیت میں 100 اونٹ دی جائے گی۔ پھر وہ قانون اس کو بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنانا تھا عبداللہ کی برکت سے فی آدھی بہت سرخ بہت بڑے مریضی بڑے طاقتور بڑے کام کے تھے جو آج 1 لاکھ چھوڑے میں تو اس کی قیمت ہی نہیں بتا سکتا۔ اس وقت وہ 10-10 ہزار میں تھے اور آج کا زمانہ آپ دیکھیں کہ سرخ کتنا مہنگا ہوگا۔ عرب کے اندر سرخ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اور جو حضرت المطلب دیندار بھی تھے، شاہکار بھی تھے، مالدار بھی تھے، دولت بھی تھی، چاہتے تھے لڑ بھی سکتے تھے، مقابلہ بھی کر سکتے تھے، اور آپ نیچے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی پوجا بردار کیا کرتے رہے، اور آپ خاموش رہے اور کعبے کریم کی خدمت کرتے رہے، اور آپ جب تک پہنچا دی کر آپ کو ملاتے رہے خدمت کیا۔ ہمارا دوستوں یہ نور حضرت اللہ کے پاس آ گئے۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں جب میں جاؤں حضرت المطلب سے فرماتا کہ جب میں باہر نکل جاتا ہوں پہاڑی میں، میری پشت سے ایک نور سا نکلتا ہے اور مشرق و مغرب پھیل جاتا ہے اور میرے اوپر سایہ بنا کر اور بادل کی طرح چلنے لگتا ہے۔ جہاں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ رہتا ہے، اور جب میں واپس ہوتا ہوں تو وہ فاقہ پھر دور دیتے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ جو دور کی دین میں تیری تعریف کی گئی ہے، رسول اللہ کے نبی رسول اللہ کے دور کی تعریف کی گئی ہے، اب لگتا ہے کہ رسول اللہ آخر زمان علیہ السلام کی ولادت آپ کی خود سے ہوئی۔ اس کو مل گئی۔ پہلے کتابوں میں یہ بات آتی تھی کہ آج کی قرآن کریم کی صرف بات نہیں ہے، جتنی کتابیں آگے گزر چکی ہے 4 کتابوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو 300 صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم السلام کی اور آپ کے 4 یاؤں کی تعریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی میں لکھا اس زمانے میں حضور کی تعریف تو تھی ہی، اور حضور کی تعریف کے ساتھ آپ کے 4 یاؤں کی تعریف میں پہلے کتاب حضور جیسے 4 یاؤں کے نام ہیں، ایسے وفادار نگارہ۔ اور دوستوں حضور علیہ السلام کے یہ نور انور حضرت عبداللہ کے پاس آیا۔ آپ فرماتے ہیں اتنا حوصلہ جب آپ جب بڑے ہوئے آپ کا اتنا حوصلہ جب آپ چمکنے لگا، ستارے کی طرح چمک رہے تھے۔ امام کسلانی نے اور حضرت یوسف نبوی نے کہا کہ ستارے کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، وہاں کی مکے کی عورتیں شیدائی ہو گئی، اور جس راستے سے آپ گزرتے تھے اسی راستے میں جھکیاں بنا کر بیٹھ گئے اور بڑبڑا کر بیٹھ گئے کہ عبداللہ یاد ذکر تاکہ ہم ان کی زیارت کریں اور ان کو ہم اپنی طرف بلاوا کریں کہ تاکہ ہم سے رشتہ کریں، ہم سے شادی کریں۔ بہرحال حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ ایک وقت رسول جماعت کا مشہور ہو گئے تو یہودی شام کی یہودی آپ کے دشمن ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 ایک روایت میں آتا ہے 70 یا 90 کچھ بھی یہ سارے یہودی تلواریں نکال کر حضرت عبداللہ کو شہید کرنے آ گئے، اور ان کے آپ کے جس میں اندر سے جو نور میں لگتا تھا وہ چہرے اندر تھا، مگر یہ جب جنگل تھے تو وہ تلاش میں تھے کئی مہینہ جب آپ کی بس خوشی کی، جب آپ کو موقع ملا یہودی کو تو حضرت عبداللہ جنگل میں نکل گئے شکار کے لیے، تو ان لوگوں کو موقع ملا اور سامنے آ کر حملہ کیا اور آپ کو گھیرا کر دیا۔ آپ بھی بڑے تیرکار بہادر تھے، نڈر تھے، آپ نے ان سب کو مخاطب کیا۔ یہ واقعہ آپ کے نانا حضرت فہم رضی اللہ
ان کے خاندان کے مطابق ایسے تو بہت سے لوگ ہیں، آپ اشارے کرتی تھی، آپ کو بلاتی تھی اور آپ کے پاس آنے کے لیے بلاتی تھی، ایسے بڑی بڑی عالمہ. ایک تو فاطمہ شامی کی عورت تھی، فاطمہ شامی، شام کے رہنے والی تھی. وہ تو بڑی آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی اور بڑا ان کو علم تھا، وہ سمجھدار بھی تھا، پاک دامن بھی تھی، پاکیزہ بھی تھی. اسے نے جھگی بنا دی اور شام سے صبح کر کے اسے نے پڑھا کہ مکے میں ایک جوان پیدا ہوگا، اس سے محمد پیدا ہوگا، نبی بات تمام. لہٰذا ان کے آنے کا ٹائم آ چکا ہے. وہاں آئی اور مکے پاک میں جھگی بنا دی، جھوپڑی بنا کر بیٹھ گئی. اتفاق سے عبداللہ کا وہاں پہ گزر ہوا کہ آپ نے دیکھا عبداللہ کو بلایا. آپ نے سن لے، آپ نے دعوت کی اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں مشورہ کروں گا، یعنی بہت بڑے بہت سی وہ سمجھے کہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی، نکاح ہو گیا، اور وہ گورے محمد منتقل ہو کر آمنہ کے پاس چلا گیا. پھر صبح کو باہر نکلے تو وہ عورت جو آپ کے فرشت جاتی ان کو باتیں کرے. صبح کو وہ مجھ سے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں مشورہ کروں گا. مشورہ کیا، حضرت نے اجازت دی کہ آپ کی اجازت کریں. تو آپ وہاں چلے گئے اس عورت کے پاس، فاطمہ شامی کے پاس. آپ کا دل کہہ رہا چلے گئے، وہاں گئے. اس عورت سے جا کر کہا میں اجازت لے کر آیا ہوں، جب آپ اجازت دی گئی کریں آپ تیار ہو جاؤ. اس نے کہا جو نور میں تیرے چہرے میں دیکھتی تھی اور جو میں نے کتب و سوامی میں پڑھی ہے سوامی میں، اور جو میں نے اپنے علم سے دیکھا تھا کہ میں نجوم کی بڑی ماہر ہوں، آج وہ نور جو تیرے چہرے میں تھا اب وہ تیرے پاس نہیں ہے جس کی میں دیوانی نہیں. اب تو میں آپ سے کام نہیں کروں. حضرت عبداللہ واپس آئے. آپ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، امام یوسف نبہانی اور کسترانی فرماتے ہیں 200 عورتیں مکہ مکرمہ میں یہ بات سن کر کہ عبداللہ نے شادی کر دی ہے اور جو نور آپ کے چہرے میں چمکتا تھا وہ آمنہ کی طرف چلا گیا ہے، تو ہارٹ اٹیک ہو گئی. 200 عورتیں وہاں بہت ہو گئی. بڑی بات ہے کہ 200 عورتوں کا مر جانا بعد میں صرف ایک عبداللہ سے نکل گیا. بہرحال میرے دوستوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب حضرت آمنہ کے پاس آیا. یہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نور میرے پاس آیا تو میں عظیم و کریم چیز مجھے نظر آ گئی. اس نور کی یہ برکت تھی کہ جب وہ نکلتا تھا میں دیکھتی تھی یہاں بیٹھ کر کسرا کی محلات کو دیکھتے تھے. کہتے تھے کہ روشن بندے ہٹ جاتے تھے.